یہ گنورپن کی بات ہوگی. میری دشواری یہ ہے کہ آرٹ اور ادب اور کلچر کے معاملے میں اس طرح کے گنورپن کو میں زمان و مکان کے ارتقاء اور عام انسانی ترقی کے حساب سے نہیں دیکھ سکتا. میری کچھ اور شرطیں. لیکن کیا واقعی بر صغیر کے ادب یا ہندوستان اور پاکستان کے ادب یا عالمی ادب کی اصطلاحیں بے معنی ہو چکی ہیں اور انسان کی وحدت، تہذیب کی وحدت، تاریخ کی وحدت کی طرح ادب کی وحدت بھی ایک ہماگیر معاشرتی یا زمانی یا تخلیقی تصور کی کوکھ سے جنم لینے والی سچائی ہے؟ کیا واقعی تاریخ اور تہذیب و معاشرت کی طرح تمام ادبی قدروں کی پیمائش کا ایک مشترکہ وسیلہ ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا کوئی سیدھا سادہ جواب میرے پاس نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ زندگی کے بہت سے سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی ہاں اور نہیں دونوں طرح سے دیا جا سکتا ہے، خاموش رہ کر بھی دیا جا سکتا ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز یہ ایک ادارہ ہے، ہندوستان میں بہت ممتاز ادارہ ہے لٹریچر اور کلچر اسٹڈیز کا، شملہ میں، جہاں پوری دنیا سے بڑے ممتاز لوگ مدعو کیے جاتے ہیں، فیلو بنائے جاتے ہیں اور وہاں آتے ہیں قیام کرنے. بڑی خوبصورت جگہ ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے وہ کہ وہاں کے جو مہمان خانہ ہے اس کی کہنا چاہیے گیلری میں بیٹھ کر یا اس کے برآمدوں میں بیٹھ کر ایک آرام کرسی پر کسی کتاب کو پڑھنا دنیا کے سب سے بڑے عیش سے گویا کہ مستفید ہونا ہے. اس کا یہ ایسا لطف آتا ہے، پرندوں کی آواز 2-3 میل سے بھی اگر آتی ہے تو وہ آپ کو سنائی دے جاتی ہے. ایسی خاموشی، پہاڑ، ہمالیاز کا سلسلہ، سبزہ اور ایک عجیب. وہاں پر ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، اور یہ سب دیکھیے کہ ہندوستان میں جب مختلف ادارے قائم ہوئے، ساہتیہ اکیڈمی، للت کلا اکیڈمی، سنگیت ناٹک اکیڈمی، انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز، تو اسی طرح یہ بھی ایک ادارہ تھا. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ذہن میں آیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کے، جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، نہرو جی جب وزیر اعظم تھے. وہاں پر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز شملہ میں تقریباً 42 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1969 میں ایک مذاکرہ ہوا تھا جس میں ایک ساتھ بہت سے زبانوں کے لکھنے والے جمع ہوئے تھے، اور ادب میں تجدد یعنی ماڈرنزم اور ہم عصریت یعنی کانٹمپریریٹی کے موضوع پر ان میں بحثیں ہوئی تھیں. یہ مباحث کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں. اس وقت یہاں اسی عنوان کے بہانے جو اس کانفرنس کے دعوت نامے کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا، میں کچھ سوال اٹھانا چاہتا ہوں. یہ سوالات اس مذاکرے کی پوری رپورٹ سے ماخوذ ہیں، لیکن آج بھی میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے ایک معنی رکھتے ہیں. ایک سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا ہم اپنے ملک کو اپنے بصری فنون، ویژول آرٹس کے سیاق میں یورپ اور امریکہ کی مضافاتی بستی کے طور پر دیکھنا چاہیں گے، دیکھنا پسند کریں گے، ایک اس کے سبب کے طور پر؟ آرٹ اور ادب کے تقاضے کیا کسی عہد کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے تقاضوں سے ہر سطح پر مماثل ہوتے ہیں؟ کانفرنس کے شرکاء میں سے ایک نے کہا تھا، نئی سائنس اور ٹیکنالوجی سے بے شک ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں، جدید صنعتوں اور کاشتکاری کے جدید سادھنوں سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر خدا کے لیے ہمیں اپنی روح کی حفاظت کا کچھ سامان ضرور کرنا چاہیے. فار گاڈ's sake let us preserve our soul. تو یہ گویا کہ ادب کا ایک مسئلہ، ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے. اس سوال کی بھی بہت سی جہتیں ہیں جو اپنی روایت، اپنی تاریخ، اپنے جغرافیے، اپنے جمالیاتی شعور، اپنے جذبات کے سیاق میں ایک نئے سرے سے ہمیں توجہ کی دعوت دیتی ہیں. 20ویں صدی کی 7ویں اور 8ویں دہائیوں میں ہندوستان کی کئی زبانوں کے ادب میں ایک مسئلے نے بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھایا تھا. یہاں وہ اصطلاح تو عام نہیں ہوئی، پاکستان میں جو ادب لکھا جا رہا ہے، لیکن اس کی کہنا چاہیے گونج میں نے کل ہونے والی بہت سی گفتگوؤں میں سنی، محسوس کی، خاص طور پر اس سیشن میں جہاں اردو سے پاکستان کی مختلف زبانوں کی ہم رشتگی کے معاملات کا جائزہ لیا گیا. یہ اصطلاح تھی نیٹیوزم کی، دیسی پن کی اصطلاح، اور ہندوستانی ادب کے اپنے منفرد تشخص پر بہت کھل کر باتیں ہوئی تھیں اس مذاکرے میں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اردو کی ادبی سرگرمیوں کا دائرہ ہماری دوسری علاقائی زبانوں بشمول ہماری سرکاری زبان ہندی کے دائرے سے کچھ مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ وہ دائرہ، ہمارا دائرہ، ہم نے جان بوجھ کے اپنی کسی نفسیاتی کہنا چاہیے یا جذباتی
کہنا چاہیے کہ جبر کی بنا پر یا کسی ضرورت کی بنا پر اس دائرے کو ہم نے پھیلنے نہیں دیا، وسیع نہیں ہونے دیا اسے۔ دوسری زبانوں میں تنقیدی مباحث اور ادبی تھیریز کے مباحث سے زیادہ اہمیت تخلیقی ادب کے مسائل کو حاصل ہے۔ تخلیق کا خزانہ مٹی کی جس کان سے جنم لیتا ہے، برآمد ہوتا ہے، وہ انسان کی ہستی، اور یہ مٹی کی کان ایک اصطلاح ہے جو افضال احمد سید نے وضع کی ہے، اپنے کلیات کا نام انہوں نے یہ رکھا ہے، مٹی کی کان۔ جس مٹی کی کان سے تخلیق کا یہ خزانہ برآمد ہوتا ہے، وہ انسان کی ہستی اور جیتی جاگتی زندگی کا اجتماعی حوالہ ہے۔ نیٹیوزم کے مجموعی میلان کا سارا زور اسی بات پر تھا کہ بین الاقوامیت اور عالم کاری، گلوبلائزیشن اور انٹرنیشنلائزیشن بہت بڑی چیزیں صحیح، مگر کسی بھی ادب، کلچر اور معاشرے کی پہچان اس کے انفرادی اور امتیازی اوصاف و عناصر اور اس کے اپنے ماضی اور حال، ماضی سے زیادہ حال کے پس منظر سے ظہور میں آتی ہے۔ یہی اس کلچر اور معاشرے کی فطری اور حقیقتیں اور فطری توانائی کا مخزن ہے، اس کا ماخذ ہے، اس کی بقا کا ضامن ہے، اس کی لائف لائن ہے۔ فراق صاحب کا خیال تھا، ایک موقع پر انہوں نے ایشیائی ادب کا اور یورپی ادب کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ عہد وسطیٰ کی نشت ثانیہ کے بعد کا، یعنی 15ویں صدی عیسوی کے بعد کے یورپ میں جو لٹریچر پیدا ہوا، جو ادب لکھا گیا، ایشیا کا ادب اس کے سامنے بہت معمولی۔ 20ویں صدی کے اختتام کے موقع پر آپ میں سے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے یاد ہو یہ واقعہ، ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ نے پچھلے ہزاریے کے ملینیم کی اعلیٰ ترین کتابوں کی ایک فہرست مرتب کی تھی۔ اس فہرست میں صرف ایک مشرقی کا نام آیا تھا، ابن خلدون کا، تنہا ایک کا۔ 10 حوالے تھے، 10 میں سے ایک حوالہ صرف ابن خلدون کا تھا، باقی کسی مشرقی کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ اور مغرب کو چھوڑ کر ہم اپنے ہی ملک کی ترجیحات، اپنی اجتماعی بصیرت اور قدر پیمائی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارا اپنا ضابطۂ اخلاق، ہماری اپنی ترجیحات ادب اور آرٹ کے سیاق میں کس قسم کی شرطوں کی پابند ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ حیران ہوں گے اور کچھ لوگ شاید حیران نہیں ہوں گے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں پچھلے ملینیم کی سب سے بڑی ادبی شخصیت کا انتخاب کیا گیا، یعنی حضرت امیر خسرو سے لے کر کے آج تک، جس میں میر، غالب، اقبال سب شامل ہیں۔ اور یہ شخصیت کون سی تھی؟ جناب کیفی اعظمی کی۔ ہمارے بزرگ تھے، دوست تھے اور بہرحال ایکٹیوسٹ تھے، اور انہوں نے بہرحال اردو کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا گہرا رشتہ رہا ہے، لیکن ان کا انتخاب کیا گیا تھا اس ایوارڈ کے لیے، ملینیم ایوارڈ کے لیے۔ خیر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کا دور کا یا پاس کا کوئی تعلق ادب سے نہیں ہے، مگر یہ سب کچھ ہماری معاصر ادبی صورتحال کے پس منظر میں ہی ہو رہا ہے، لہٰذا ان باتوں کی طرف سے بے خبر گزر جانے کا بھی کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ادبی رسائل اور عام ادبی مباحث کی روشنی میں جو نقشہ ابھرتا ہے، اس پر ابتذال کی ایک موٹی پرت جمی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری تخلیقی زندگی تھیریز کے جنگل میں بھٹک رہی ہے اور تنقیدی مجادلوں کے بے ہنگام شور نے اس جنگل سے نکلنے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ اس مجادلے کا ہنگامہ ہندوستان میں شاید پاکستان سے زیادہ ہے، اور اس کا مرکزی مسئلہ تصورات سے زیادہ شخصیات بن گئی۔ معروضی، عملی، تنقیدی اور نظریاتی سطح پر غور و فکر ادب کے معاشرے سے باہر کی سرگرمی نہیں ہے۔ تاہم یہاں ایک دو پل کے لیے رک کر ہمیں اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ انسانی مستقبل اور ہماری اجتماعی زندگی کی باغ ڈور کیا صرف تعقل اور فلسفے اور منطق کے ہاتھوں میں ہوگی؟ ایک مابعد جدید مفکر پال دیمان، ان کا خیال ہے کہ دنیا کے نجات کا راستہ ہمیں عقل اور منطق کے بجائے ہمارے جذبات دکھائیں گے۔ اس لیے ہمیں جو توجہ کرنی ہے، جو زور صرف کرنا ہے، وہ اپنے جذبات کی تربیت پر۔ علاوہ ازیں خوشحال، ترقی یافتہ اور زندگی کی طرف کاروباری رویہ رکھنے والے معاشروں کے مسائل زندہ رہنے کی جدوجہد میں مصروف تھکے سہمے پسماندہ معاشروں کے مسائل سے بہرحال مختلف ہوتے ہیں۔ ادب اور آرٹ کی تخلیق خاموشی، ضبط اور داخلی تنظیم کے ماحول میں ہوتی ہے۔ موجودہ وقت نے ہمارے اجتماعی معاشرے سے ٹھہراؤ اور محویت کا یہ علاقہ، یہ سائلنس زون چھین لیا ہے۔ زندگی کے تمام مسئلوں کی طرح ادب کے مسئلے بھی ایک پس سطحی پولیمکس کے دائرے میں گھر گئے ہیں۔
دانشمندوں کی بہتات نے ہمارے ادبی کلچر سے اس کی پاکیزگی اور معصومیت چھین لی ہے۔ کچھ تو ہماری توازن سے آری اقلیت پسندی نے دنیا کو خراب کیا، کچھ دنیا کے بدلتے ہوئے قرینوں نے ہماری اقلیت پسندی کے معنی بدل دیے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں کہ ان دونوں میں کس نے کس کو زیادہ برباد کیا ہے۔ یوسفی صاحب نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ موصوف کو سب سے زیادہ ان کی اپنی صحبت نے خراب کیا تھا۔ تو کیا ادب کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا ہے؟ ہمارے ہاں اچھے ادب کی تخلیق کا سلسلہ بہت کمزور، بہت سست رفتار اور پریشانی کا احساس پیدا کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی صورتحال اس سے پہلے بھی محسوس کی جاتی رہی ہو، لیکن شاید آج سے پہلے کسی زمانے میں ادب اتنا بے حرمت اور فالتو نہیں سمجھا گیا تھا۔